من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ مومن بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ جس نے توبہ کی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن توبہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ کرتا ہے تو جب توبہ کرے تو وہ اللہ کے ساتھ توبہ رب کی بارگاہ میں کرے تو پھر جو ہے کبھی گناہوں کی طرف نہ لوٹے، پھر اپنے رب کے عبادت میں مصروف ہو جائے، آقا پر درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو جائے، پھر وہ دنیا داری کے کاموں میں کبھی نہ آئے۔ ایک حدیث پاک مسلم میں ہے، یہ روایت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ کسی سواری پر راستے میں جائے تو اس بندے کا ایک جگہ پہ اس نے آرام کے لیے رکا، سواری وہاں پر اس نے اپنی باندھی، اس سواری پر اس کا کھانا کا سامان کھانے کا بھی تھا، اس کا سارا سامان بھی اس پر سواری پر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ نیند سے اٹھا اس نے دیکھا کہ میری سواری تو ہے ہی نہیں۔ اب وہ پریشان حال میں سواری کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اتنا ڈھونڈا کہ وہ پھر کنفیوز ہو گیا، یعنی وہ اس میں گھبرا گیا کہ اب میری سواری تو نہیں ملے گی۔ وہ واپس آ کے اسی درخت کے نیچے سو گیا کہ بس اب ادھر ہی سو جاؤں، پھر میں چاہے مر جاؤں۔ جب وہ سو گیا اور اس کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اب اس کو اتنی خوشی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مومن رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کہ ایک بزرگ تھے، اس بزرگ نے ایک بار بازار میں وہ جا رہے تھے، بادشاہ بھی بازار سے گزرا، دیکھا کہ بزرگ جو ہے بازار میں وہ رو رہا ہے۔ تو بادشاہ وہاں پر رکا، اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا، کوئی تجھے تکلیف ہے، کوئی تجھے کہ تیرے ساتھ کسی نے کوئی دل آزاری کی، لڑا ہے؟ اس نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اللہ کی اور انسانوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ رب تو صلح کے لیے تیار ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت بڑے ایک رمز والا فقیر ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اتنی بڑی بات کر دی۔ اب کچھ دن گزرے تو وہی بادشاہ قبرستان سے گزرا۔ جب قبرستان سے گزرا تو اس نے دیکھا وہی فقیر ہے، قبرستان میں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ پھر بادشاہ اس کے پاس جو ہے گیا، اس نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے، کیا مسئلہ ہے، ہمیں بھی بتا۔ اس نے کہا آج میں رب کا اور انسانوں کا صلح کروانا چاہتا ہوں۔ آج یہ انسان جو قبروں میں ہے یہ تو مان رہے ہیں لیکن وہ بے پرواہ نہیں مان رہا۔ تو انسان زندگی میں اس کو اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو اللہ نے اس کو موقع دیا ہے
کہ ہر دن اس کے لیے جو صبح سے شام تک دن گزارے وہ اپنی رب کی فرما برداری میں گزارے، دنیا کے چکروں سے دور رہے، کسی کی غیبت سے دور رہے، چگلی سے دور رہے، حسد سے دور رہے، اپنی زبان پر ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کا ورد رکھے اور رب کا ذکر کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی جب انسان اللہ کی راہ میں آتا ہے تو انسان اگر ہر مومن کم سے کم بھی جو ایک تسبیح روزانے استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ کی یہ اپنے زندگی کا معمول بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اس سے راضی ہوں گے اور اس کو بندے کو جو ہے انشاءاللہ رب اپنے حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ اللہ پاک کرے ساری سندھ میں، سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران میں، عراق میں، شام میں ہر مومن کے گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ اللہ میرے وطن کو ہر زمینی آسمانی آفتوں سے پناہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔